کہ کبھی کبھی ہم جیسے کچھ پڑھ لینے والے اپنے تمام معاملات کو استخارے پر رکھ دیتے ہیں. تو ایک صاحب بڑے بیمار تھے. ویسے تو خدا شفا عطا کرے تمام صاحبان ایمان کے لیے، اور صاحبان ایمان کے لیے دعا صاحبان اسلام کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ، کہ ہر انسان خدا کی خلق ہے، مخلوق الہی ہے، اس سے محبت کرنا خدا سے محبت کرنے کے برابر. تو خلق خدا کی حیثیت میں، نہ کہ دشمن خدا کی حیثیت، محبت کیجئے. تو اس دعا کے ساتھ ایک صاحب بڑے علیل تھے اور کافی عرصے سے ان پر بینڈ لگا ہوا تھا. بلڈ پریشر کے مریض تھے تو نمک نہیں کھا سکتے تھے، یعنی جتنے بھی ایسے کھانے جس سے بی پی شوٹ کرتا ہو نہیں کھا سکتے تھے. اور شوگر کے مریض بھی تھے کہ میٹھا بھی نہیں کھا سکتے تھے، جس سے شوگر ہائی ہوتی ہو نہیں کھا سکتے تھے. اب یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا کھانا کہاں سے لائیں اس میں نہ مٹھاس ہو اور نہ نمک ہو. کسی دعوت میں پہنچے اور دعوت میں انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے تھے، میٹھے بھی اور نمکین بھی. تو کسی دوست نے مشورہ دیا استخارہ کروا لو. بات نفس کی آ رہی ہے تو کبھی خواہش نفس کی پیروی انسان کو لے جاتی ہے استخارے تک. ایسا نہ سمجھیے کہ استخارہ کروانے والا خواہش عقل کی بنیاد پہ کروا رہا ہے، یہ خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے. اور اب اس محفل میں اتفاق سے وہ عالم موجود تھے، یہ تہران کا واقعہ. تو یہ صاحب پہنچ گئے ان کے پاس، قبلہ استخارہ نکال لیجئے. اچھا، استخارے کی تاریخ الگ موضوع ہے، استخارے کی وضاحت ایک پورا الگ عنوان ہے. یاد رکھیے، استخارہ خدا سے طلب خیر کی دعا یہ مسلسل عمل ہے، یس اور نو کے علاوہ بھی. جب کبھی آپ اپنے معاملات میں پریشان ہو تو 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھیں استغفر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیۃ. تو آپ کے کاموں میں خدا کی طرف سے خیر اور عافیت عطا ہو جائے گی. یس اور نو کا فیصلہ ہی استخارہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے معاملات میں خیر کی دعا مانگنا، عافیت مانگنا بھی استخارہ ہے. انہوں نے یس یا نو والا تفاعل قرآن، قرآن سے استخارہ نکال دیجیے. نہ تو نیت بتائی بتانے والے نے، اور نہ قبلہ نے نیت پوچھی. جیسے آج کو لوگ ڈر رہے مجلس لائیو کرواتے ہوئے، ایسے ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد تو پھر استخارہ کرنے والے بھی ڈریں گے نیت پوچھے بغیر استخارہ کرتے ہوئے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کیونکہ انسان کی طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے جیسے واقع میں آیا کہ جی استخارہ کے تفاعل کی ایک دعا پڑھی جاتی ہے. دعا پڑھ کے قرآن مجید کو کھولا گیا، اس کے رائٹ سائڈ پر جو فرسٹ لائن ہے فرسٹ پیج کی، اس آیت کو رحمت کے معنی میں لیں، نعمت کے معنی میں لیں تو یس ہے، عذاب کے معنی میں ہو تو منع. انہوں نے قرآن کھولا اور آیت سامنے آئی سورہ مبارکہ النحل کی، اس میں خدا شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہے کہ ہر پھل اور پھول میں سے رس کو حاصل کر اور اپنا شہد تیار کر. اب یہ آیت مثبت ہے، رحمت کی آیت ہے. جواب دیا یس. یعنی کیا مطلب کہ آپ استخارہ بہتر ہے آپ کے لیے. نہ انہوں نے نیت پوچھی نہ اس نے نیت بتائی، اس نے کہا یس تو اوکے، کام ہو گئے. جلدی سے آیا. جتنے کھانے آج تک بند تھے، ہو سکتا ہے بیوی ساتھ میں نہ ہو تو آزادی مل گئی ہو، جتنے کھانے بند تھے سب کے سب سامنے تھے. نمکین بھی لیا، میٹھا بھی لیا، اور کب کا ترسا ہوا تھا، اتنا کھایا. بہت غور کیجئے گا، یہ میرے عنوان کا حصہ ہے.
میں اس سے وقت پاس نہیں کر رہا. حد اعتدال سے آگے بڑھنے کا مسئلہ نفس کے مسائل میں آئے گا. اتنا زیادہ کھایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گیا. یہ الگ موضوع ہے کہ موت کھانے سے نہیں آئی، موت تو امر خدا سے آتی، وہ الگ موضوع ہے میرا. لیکن واقعہ ایسے ہے کہ اس سے مر گیا. یہ تو مر گیا، مولانا صاحب مشکل میں آ گئے کہ اس کے جو دوست اور احباب تھے وہ آگے مولانا کے پاس، جی آپ نے استخارہ کیا تھا اور آپ کے استخارے پہ عمل کر کے مر گیا. تو مولانا صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اگر یہ مجھ سے اپنی نیت شیئر کر لیتا تو شاید نہ مرتا. کہ مولانا صاحب کیا مطلب؟ آپ نے تو کہا تھا کہ آیت بہتر ہے، استخارہ خوب ہے، پھر کیسے مر گیا؟ مجھ سے نیت شیئر نہیں کی تھی، اگر نیت اپنی شیئر کر لیتا تو میں اسے بتاتا کہ آیت بتا رہی ہے کہ اس پر عمل کرتا تو کبھی نہ مرتا. ہم سمجھے نہیں کہ آیت آئی تھی سورہ نحل کی، اور سورہ نحل کی آیت بتا رہی تھی کہ شہد کی مکھی کو خدا کی طرف سے وحی یہ ہے کہ ہر پھل اور پھول میں سے کچھ رس حاصل کرے اور شہد تیار کرے. اگر یہ اتنا ہی ہر ڈش میں سے چکھتا تو کبھی نہ مرتا. آیت غلط نہیں ہے، خواہش نفس غلط. صلوات پڑھے محمد علیہ